بسم اللہ الرحمن الرحیم. کمپیوٹر سائنس کے فرسٹ ایئر کے لیکچر کے ساتھ احمد خرم آپ سے مخاطب ہوں. لاسٹ لیکچر میں ہم نے کمپیوٹر مشینری کے دو انتہائی اہم کمپوننٹس پہ بات کی تھی کہ سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے اور ہارڈ ویئر کیا ہوتا ہے، اور ان کا ڈفرینس بھی ہم نے دیکھا تھا. اسی سے آگے چیپٹر نمبر 1 میں ہم آگے چل رہے ہیں، اور اگلی جو بات ہے وہ ہے ڈیٹا پروسیسنگ سائیکل. یہ ایک لانگ کوشچن کی صورت میں 12 پیپر میں آ بھی چکا ہے، تو آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ ڈیٹا پروسیسنگ سائیکل کیا ہے. دیکھیں، عام طور پہ کمپیوٹر مشینری ڈیٹا پروسیسنگ سائیکل پہ ہی کام کرتی ہے، کیونکہ ہم اس کی ڈیفینیشن میں بھی یہ بات کر چکے ہوئے ہیں کہ یہ ان پٹ لیتی ہے، اس کو پروسیس کرتی ہے یوزفل انفارمیشن کے اندر یوزر کے لیے. تو یہ ایک سائیکل ہے جو چلتا رہتا ہے ریپیٹڈلی، یعنی کمپیوٹر سسٹم ان پٹ لیتا ہے. کوئی بھی سسٹم کمپیوٹر، دیکھیں جس بھی چیز کے ساتھ ہم سسٹم کا ورڈ استعمال کرتے ہیں دیٹ مینز وہ ان پٹ لیتا ہے، اس کو پروسیس کرتا ہے انٹو آؤٹ پٹ. تو کمپیوٹر بھی کیونکہ سسٹم ہے، ان پٹ لیتا ہے، پروسیس کرتا ہے اور اس کو آؤٹ پٹ میں کنورٹ کرتا ہے. اسی سائیکل پہ یہ ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے، پھر نئی ان پٹ، پھر نئی پروسیسنگ اور نئی آؤٹ پٹ. تو آج ہم اس سائیکل پہ بات کریں گے کہ ہے کیا یہ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ڈیٹا کیا ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پہ کمپیوٹر سسٹم کی ان پٹ جو ہے وہ ڈیٹا بنتی ہے. اور ڈیٹا کو اگر ہم ڈیفائن کریں، مختلف کتابوں میں آپ نے اس کی جو ڈیفینیشن ابھی تک دیکھی ہوگی، جو بچے کمپیوٹر سائنس پڑھتے آئے ہیں وہ اس کی ڈیفینیشن سے بارہا جو ہے وہ فیملیئر ہو چکے ہوں گے. ڈیٹا کہتے ہیں را فیکٹس اینڈ فیگرز کو. را فیکٹس اینڈ فیگرز، دیکھیں جس بھی چیز کے ساتھ ورڈ را استعمال ہوتا ہے دیٹ مینس کہ اٹ از ان پروسیسڈ یٹ. ابھی اس چیز پہ کام نہیں ہوا، ابھی اس چیز کو جس فارم میں ہم کنورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اس فارم میں کنورٹ نہیں کی گئی. کسی بھی چیز کی ڈیولپمنٹ کا جو بیسک پرپز ہوتا ہے، جو اس کی الٹیمیٹ آؤٹ پٹ ہوتی ہے، سب سے پہلے تو وہ ہمارے دماغ میں آتی ہے کہ یہ آؤٹ پٹ، وہ کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو سب سے پہلے تو ضرورت ہمارے دماغ میں آتی ہے، تو پھر ہم اس کے اپروپریٹ سورس آف ان پٹ کی طرف جاتے ہیں کہ کہاں سے اس کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے یا اس کا ان پٹ سورس کیا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جب کپڑا بنانا، یعنی ہماری ضرورت یہ تھی کہ جسم کو پراپرلی ڈھکا کیسے جائے، تو اس کے لیے جو بہترین سورس آف ان پٹ ہمیں نظر آیا وہ کاٹن نظر آیا. اسی طرح سے جب کھانوں میں مٹھاس پیدا کرنے کی بات آتی ہے تو ہمیں بہترین سورس آف ان پٹ جو ہے وہ شوگر کین نظر آیا، جس سے ہم مٹھاس جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں. اور بھی سورس آف ان پٹ ہیں، لیکن بات میں یہ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، پھر ہم سورس آف ان پٹ کی طرف جاتے ہیں، یعنی ڈیٹا کلیکشن کی طرف جاتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے گورنمنٹ کو جب مختلف رپورٹس چاہیے ہوتی ہیں ملک کے حالات کے حوالے سے، یعنی کتنا ملک میں جو ہے وہ لٹریسی ریٹ ہے، پاپولیشن ریٹ کیا ہے، پر کیپٹا انکم کیا ہے، اس طرح کی چیزیں جب گورنمنٹ کو چاہیے ہوتی ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، سینسس کنڈکٹ کرتے ہیں، یعنی مردم شماری جو ہے وہ کرتے ہیں. اور اس میں پھر یہ سارا ڈیٹا گھر گھر سے کلیکٹ کیا جاتا ہے، کتنے افراد ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہیں اور کتنے جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں. یہ سارا ڈیٹا کلیکٹ کر کے پھر اس کو سمرائز کیا جاتا ہے اور رپورٹس کی صورت میں جو وہ پیش کیا جاتا ہے. تو ڈیٹا دو کہ ان پروسیسڈ ہوتا ہے، اس پہ ابھی کام نہیں ہوا ہوتا. جیسے گورنمنٹ جو ہے وہ گھر جا کے جب لوگوں سے ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے تو وہ میننگ فل نہیں ہوتا جب تک اس کو پروسیس کر کے اس سے انفارمیشن نہیں کریٹ کی جائے گی، وہ ریکوائرڈ چیز نہیں کریٹ کی جائے گی جس کے لیے اس کو کلیکٹ کیا گیا ہے، تو یہ اتنا زیادہ میننگ فل نہیں ہوتا ڈیٹا. لیکن اس کی امپورٹنس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو ان پٹ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی وہی آؤٹ پٹ میں کنورٹ ہوتی ہے. میننگ فل نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر ان پٹ ہی نہیں ہوگی تو آؤٹ پٹ کس طرح سے پروڈیوس ہوگی. جب پراپر سورس آف ان پٹ نہیں ہوگا تو ڈیفینیٹلی آؤٹ پٹ جو ہے وہ کریٹ نہیں ہوگی. تو اس کی امپورٹنٹ ڈیٹا جو ہے، اکثر ہم کمپیوٹر سائنس کے لوگ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ ڈیٹاز آر مور امپورٹنٹ دین دا گیجٹس دیم سیلف، کہ ڈیٹا گیجٹ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، یعنی آپ کے ڈیوائس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ایسی فرمز جو کئی سالوں سے اپنا ڈیٹا مینٹین کر رہی ہیں، اس سے مختلف قسم کی انفارمیشن جنریٹ کرتی ہیں. آپ امیجن کریں کہ اگر ان کا وہ ڈیٹا کسی وجہ سے لاس ہو جاتا ہے اس کا،
तो कितना बड़ा मेजर लॉस है उनके लिए। उनको मशीनरीज जो है वो नहीं खरीद सकते हैं वो, लेकिन डाटा को रिप्रोड्यूस करना, वापस लेके आना, ये समटाइम्स बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है और समटाइम्स बिल्कुल नामुमकिन होता है कि डाटा रिप्रोड्यूस हो ही नहीं सकता है। तो डाटा क्या है? रॉ फैक्ट्स और फिगर्स का कलेक्शन है और दैट इज़ अनप्रोसेस्ड येट, जिस पे अभी काम नहीं हुआ, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इटसेल्फ, उसकी इम्पोर्टेंस से इनकार नहीं किया जा सकता। डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, डाटा कैरेक्टर्स की फॉर्म में हो सकता है, डाटा नंबर्स की फॉर्म में हो सकता है, डाटा ग्राफिक्स की फॉर्म में हो सकता है, वीडियोस की फॉर्म में हो सकता है। सेंसस में जब घर घर जाकर डाटा कलेक्ट किया जाता है तो उसमें अल्फ़ाबेटिकल डाटा भी होता है, उसमें न्यूमेरिक डाटा भी होता है, बाज़ औक़ात तस्वीर भी चाहिए होती हैं आपकी, तो डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। दैट इज़ कलेक्टेड, क्यों कलेक्ट किया गया है? फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़, और वो पर्पज़ पहले से डिफाइंड था कि किस पर्पज़ के लिए उसको कलेक्ट किया जा रहा है। जैसे अभी मैं सेंसस की एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या गवर्नमेंट के पर्पसेस होते हैं उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए। कहते हैं कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। द वर्ड रॉ मीन्स दैट फैक्ट्स एंड फिगर्स आर अनप्रोसेस्ड। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि रॉ का मतलब है कि अभी इनको हमने इन्वॉल्व करना है किसी प्रोसेस में, फिर इससे वो पर्टिकुलर आउटपुट, वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जनरेट होगी जिसकी हमें ज़रूरत थी, जो ज़्यादा मीनिंगफुल है। डाटा इज गिवन टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। डाटा कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए दिया जाता है। मैं आपसे कई बार बात कर चुका हूँ कि कंप्यूटर मशीनरी, इसका जो आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है वो मखसूस आउटपुट्स क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। जब हम इसको इनपुट देते हैं करंट अल्ट्रेशन के ज़रिए से, उन सर्किट्स पे रन होके फिर हमें वो आउटपुट मिलती है जो हम चाह रहे होते हैं। आपको पता है कि कंप्यूटर अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकता है, कंप्यूटर लॉजिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है, और इनके कम्बिनेशन से कई कम्प्लेक्स ऑपरेशंस भी परफॉर्म करता है जिसमें ग्राफिक्स भी शामिल हैं, एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो कहते हैं इट इज़ आल्सो कलेक्टेड फ्रॉम फॉर डिफरेंट पर्पसेस। इसको मुख्तलिफ, ज़ाहिर है मैं कह रहा हूँ, जैसा पर्पज़ होगा वैसा सोर्स ऑफ इनपुट होगा। पर्पज़ के लिए आप डाटा कलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल उसने यहाँ पे दी है कि जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको एक एडमिशन फॉर्म दिया जाता है जिस पे आप अपना कवाइफ जो है वो पुट करते हैं, आप अपने जो क्रेडेंशियल्स हैं उस पर पुट करते हैं और हमें प्रोवाइड करते हैं। मकसद क्या होता है वो लेने का? ताकि आपका रिकॉर्ड आपके सेशन के दरमियान में जब आप हमारे पास एज ए स्टूडेंट पढ़ रहे हो उसको मेंटेन किया जाए, आपसे कांटेक्ट किया जाए ज़रूरत पड़ने पे, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड रखा जाए, आपका एग्जामिनेशन रिकॉर्ड रखा जाए। ये मकसद होता है। यानी आपसे जो हम डाटा ले रहे होते हैं उस वक्त वो डाटा ही होता है क्योंकि दैट इज़ अनप्रोसेस्ड येट। हम उसको क्या करते हैं, हम उसको एक प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस में इन्वॉल्व करते हैं। तो बेसिकली डाटा की एग्जांपल आपका जो स्टूडेंट फॉर्म है वो भी है जिस पे आप अपने क्रेडेंशियल्स दे रहे होते हैं। अब इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन अभी मैं बात कर रहा था कि प्रोसेस्ड फॉर्म होगी। जब प्रोसेस हो जाता है डाटा, इट बिकम्स द आउटपुट, और वो आउटपुट बन जाता है तो फिर हम उसको इन्फॉर्मेशन, असल में हमें उसी चीज़ की ज़रूरत थी, वो हमारे लिए ज़्यादा मीनिंगफुल थी। कॉटन को कलेक्ट करके उसको प्रेसिंग, जीनिंग, कलरिंग करके हम क्या प्रोड्यूस करना चाहते थे? कपड़ा प्रोड्यूस करना चाहते थे। शुगर केन से हम क्या प्रोड्यूस करना चाहते थे? शुगर प्रोड्यूस करना चाहते थे। अब शुगर, कपड़ा, ये हमारे लिए ज़्यादा मीनिंगफुल है। कॉटन हमारे लिए इतनी ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं थी, इंपॉर्टेंस अपनी जगह। शुगर केन हमारे लिए, क्योंकि उसको उस रॉ फॉर्म में उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा सकता जिस तरह से इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज किया जा सकता है या उसकी प्रोसेस्ड फॉर्म को यूटिलाइज किया जा सकता है। मुझे जब ज़रूरत होगी कि मैं स्टूडेंट्स जो मेरी क्लास में मौजूद हैं उनका कैलिबर जब मैं देखना चाहूँगा तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास एक आसान तरीका है कि मैं एक टेस्ट कंडक्ट करूँगा उनसे, और उनके वो क्रेडेंशियल, उनका वो डाटा जो है वो मेरे पास टेस्ट की सूरत में आ जाएगा। अब मैं उसको एक प्रोसेस से गुजारूंगा, एक पर्टिकुलर प्रोसेस से, उस पर मार्किंग करूंगा, उसकी चेकिंग करूंगा, फिर उसको ग्रेडिंग के प्रोसेस से गुजारूंगा, तो जाके मेरे पास एक ग्रेड आएगा जिससे मुझे ये पता चलेगा कि ये स्टूडेंट जो है वो किस कैलिबर का स्टूडेंट है। ठीक है, तो बेसिकली आउटपुट जो है या इंफॉर्मेशन जो है ज़्यादा मीनिंगफुल होती है, डिसीजन मेकिंग की जा सकती है उसके ऊपर। हम हमेशा जो फैसला लेते हैं
وہ کبھی بھی ڈیٹا کی بنیاد پہ نہیں لیتے بلکہ انفارمیشن کی بنیاد پہ لیتے ہیں. میں کبھی بھی صرف ٹیسٹ کلیکٹ کر کے اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتا کہ کون سا اسٹوڈنٹ کس کیلیبر کا ہے جب تک میں اس کو گریڈنگ پروسیس تک نہیں لے آتا. اسٹوڈنٹ کا گریڈ نہیں نکل آتا جب تک میرے پاس انفارمیشن جنریٹ ہو کے نہیں آ جاتی. بالکل اسی طرح سے جیسے گورنمنٹ کے پاس جب تک ایک سمرائزڈ فارم میں رپورٹس نہیں چلی جاتی ہیں کہ لٹریسی ریٹ کیا ہے, پاپولیشن ریٹ کیا ہے, پر کیپٹا انکم کیا ہے, تو تب تک وہ فائلز میں کلیکٹڈ ڈیٹا کسی کام کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو انفارمیشن کیا ہے, کہتے ہیں پروسیس ڈیٹا از کالڈ انفارمیشن. جس پر پروسیس ہو چکا ہوگا, جس کو کنورٹ کیا جا چکا ہوگا ایک مخصوص پروسیس کے مطابق آؤٹ پٹ میں. انفارمیشن از این آرگنائزڈ اینڈ پروسیسڈ فارم آف ڈیٹا. یہ زیادہ آرگنائزڈ ہے, یہ زیادہ میننگ فل ہے, اٹ از مور میننگ فل دین ڈیٹا. اور ڈیسیشن میکنگ میں بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, ڈیٹا کی بنیاد پر ڈیسیشن میکنگ نہیں ہوتی ہے. ایگزامپل ڈیٹا کی کہتا ہے ڈیٹا کلیکٹڈ فرام سینسس, انفارمیشن کی ایگزامپل کہتا ہے ڈیٹا جو سینسس سے ابھی میں بات کر رہا تھا کہ مردم شماری سے جو ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے پھر اس کو ڈفرینٹ پروسیسز سے گزارا جاتا ہے, اریتھمیٹک پروسیسز سے, لاجیکل پروسیسز سے, پھر جا کے وہ پرٹیکولر فارم آتی ہے جو گورنمنٹ کو ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو ہم اس پورے سرکل کو اگر دیکھیں, پروسیسنگ کو بھی درمیان میں انوالو کریں کہ پروسیسنگ کیا ہے. دیکھیں پروسیسنگ ایک سوچی سمجھی لاجک کے تحت ان پٹ کو آؤٹ پٹ میں کنورٹ کرنے کے میکانزم کو کہتے ہیں. اور اگر آپ اس میں کہیں غلطی کرتے ہیں تو آپ ڈیفینیٹلی وہ ریکوائرڈ فارم آف آؤٹ پٹ کریٹ نہیں کر پاتے ہیں جو آپ کو چاہیے تھی. اگر پروسیسنگ میں کہیں مسٹیک ہوتی ہے, ان پٹ سورس کریکٹ ہونے کے باوجود بھی آپ وہ پرٹیکولر آؤٹ پٹ کریٹ نہیں کر پائیں گے جو آپ کو چاہیے تھی. اگر ہم کلرنگ پہلے کر لیں کاٹن کی اور پریسنگ جیننگ بعد میں کریں تو ڈیفینیٹلی کپڑا اپنی فارم میں نہیں آئے گا جس طرح سے ہم اس کو بنانا چاہتے ہیں. میں ایک ایگزامپل سے آپ کو بات سمجھا رہا ہوں. تو اسی طرح سے جب ہم پروگرامنگ لاجک کی بھی بات کرتے ہیں تو ان پٹ کو آؤٹ پٹ تک لے جانے کے لیے آپ کو ایک پرٹیکولر سوچی سمجھی لاجک کی ضرورت ہوتی ہے. کمپیوٹر جس لاجک پر ڈیزائن کیا گیا ہے جس کو ڈیجیٹل لاجک کہتے ہیں, یہ بھی اسی طرح سے پری ڈیفائنڈ میکانزم ہوتی ہے جو آپ کو کریکٹ آؤٹ پٹ دینے کے لیے یہ اسٹرکچر بنایا جاتا ہے. تو پروسیسنگ کی ایک ایگزامپل یہاں بھی بک میں جو ہے وہ مینشنڈ ہے, جو ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسٹوڈنٹ کا کیلیبر دیکھوں تو میں ٹیسٹ کلیکٹ کروں گا اس سے, اور پھر اس کو کس پروسیس سے گزاروں گا, چیکنگ کے پروسیس سے گزاروں گا, مارکنگ کے پروسیس سے گزاروں گا, گریڈنگ کے پروسیس سے گزاروں گا. یہ پراپر میکانزم ہے تاکہ میں اس اسٹوڈنٹ کا کیلیبر جان سکوں. تو پروسیس آف کنورٹنگ ڈیٹا انٹو انفارمیشن از کالڈ ڈیٹا پروسیسنگ. ڈیٹا از the input and information is definitely the output of processing. اور کہتے ہیں it is also known as computing. اسی پروسیس کو آپ کمپیوٹنگ بھی کہتے ہیں. اسی وجہ سے اس مشینری کو ہم کمپیوٹر بھی کہتے ہیں کیونکہ بنیادی طور پہ ہمیشہ پروسیسنگ کے اندر دو قسم کے آپریشنز انوالو ہوتے ہیں, اریتھمیٹک اینڈ لاجکس, اور یہ دونوں آپریشنز کو ایک ساتھ پرفارم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہم آنے والے لیکچرز پہ ان آپریشنز کو لے کے کہ کس طرح ان دو بنیادی آپریشن سے کمپیوٹر اپنے کمپلیکس ترین کام جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے, یہ بات ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ایگزامپل کو آپ ضرور دیکھیے گا, جو یہاں ایگزامپل جو ہے وہ دی ہوئی ہے پروسیسنگ کی, اور آپ کا کوئی بھی سوال, آپ کی کوئی بھی کیوری اس حوالے سے ہے تو آپ ضرور پٹ کیجئے گا. آپ کو دوبارہ میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک لانگ کوسچن کی صورت میں بارہا پیپرز میں آ بھی چکا ہے. ڈیٹا پروسیسنگ سائیکل یہ پورا کوسچن ہے, اور شارٹ کوسچن کی صورت میں آپ سے ڈیٹا اور انفارمیشن کا جو ڈفرینس ہے وہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. تو اپنے سوالات ضرور بھیجیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.